مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب۔ جاوید لطیف صاحب، احتجاج تو کسی بھی سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے کوئی کال دیتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس احتجاج کو روکا جا سکے۔ اب بھی انہوں نے 24 نومبر کی کال دی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہی جیسچر دیا جا رہا ہے کہ سختی سے نمٹیں گے اس احتجاج سے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں عظمیٰ، اگر تو بات ہو احتجاج کی تو مارشل لاء میں بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، سول حکومتوں میں بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں، مگر اس طرح کا کبھی احتجاج پاکستان کی ہسٹری میں ہوا نہیں تھا جس طرح یہ احتجاج کرتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں، یا ان کو فری ہینڈ دے کے بھی دیکھ لیا کسی بھی نگران حکومت نے یا حکومت وقت نے یا اس سے پچھلی حکومت نے جو 18 ماہ کی تھی، مگر جو یہ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ فیصلہ کن احتجاج کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، یا حکومت کے کسی ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاپ شو ہوگا، رانا صاحب نے کہا میرے نزدیک یہ فیصلہ کن ہے۔ اچھا، فیصلہ کن اس سینس میں ہے کہ یہ آئین قانون کے مطابق پاکستان چلے گا یا جتھوں کے ذریعے چلے گا، یا عالمی قوتوں کے دباؤ کے تحت چلے گا، یا آزادانہ فیصلے ہوں گے، یا ہم واقعتاً غلام ہیں یا واقعتاً ہم آزاد قوم ہیں۔ یہ فیصلہ واقعتاً ہوگا، اسی ہفتے میں ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اب بہت ہو گئی کہ جب بھی میں نہیں یہ کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں خالی ترقی ہوئی ہے یا جو معیشت ہے وہ سنبھلنے لگی یا معیشت بہتر ہو گئی، یہ تو فیصلہ عوام کر سکتے ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں، تجزیہ نگار کر سکتے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے کر سکتے ہیں، مگر جو میں نے دیکھا ہے وہ کم از کم یہ ضرور دیکھا ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں حالات سنبھلے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اب ہم فیصلہ کن موڈ میں ہیں کہ ہم بیرونی دباؤ قبول نہ کریں۔ بیرونی دباؤ تو نواز شریف صاحب کے معاملات میں بھی 2-3 دفعہ آیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاملے میں بھی آیا، تو عمران خان صاحب کے معاملے میں جو آ گیا، تو یہ کیا یہ کوئی جدا ہے، وہیں سے آیا جہاں سے پہلے آتا رہا؟ حبیب اکرم صاحب، آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ دباؤ آیا نواز شریف صاحب کے وقت بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں بھی، لیاقت علی خان صاحب کے وقت میں بھی، کیوں ہم اس سے انکاری ہیں؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے نام گنوائے ہیں ان کے دور میں، یا ان کو جب پابند سلاسل کیا گیا یا سزائیں دی گئیں، اس وقت کن ممالک سے ان کے لیے دباؤ آیا، کیوں آیا، اور انہوں نے کیا کام ایسا کیا تھا ریاست کے لیے کہ ریاست کے لوگ یا ریاست کو اس کا فائدہ پہنچا، اور پاکستان وہ قوت مخالف جو پاکستان کو سٹیبل استحکام نہیں دینا چاہتی، ان قوتوں نے کیا ان کے لیے ان کی کانگریس کے ممبرز نے خط لکھے، یا ان کے جو اقتدار میں لوگ صدر امریکہ ہی بروئے کار آ گئے تھے، لوگوں نے توقع رکھی، صدر امریکہ ڈائریکٹ ہی بروئے کار آئے تھے، کانگریس تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی۔ اچھا چلیں، مجھے یہ بتا دیں حبیب اکرم صاحب کہ اب میں دوسری بات آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیا ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی؟ اور میرے نزدیک اسی کے سزا اس کو ملی، اور عالمی قوتیں اس میں انوالو ہوں گی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے کیا پاکستان کے لیے دفاعی لحاظ سے کیا سرو کیا، اور اس کے لیے دباؤ ہوگا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ نواز شریف نے میاں صاحب یہ تاریخ ایسی چیکرڈ ہے اور ایسی دھبے والی تاریخ ہے پلیز ایک کہ میرا خیال ہے کہ اس میں جائیں گے نہیں، پہلے میری بات، ایک سے دوسرا سے تیسرا نکلتا پہلے میری بات مکمل ہو لینے دیں۔ جی جاوید لطیف صاحب پھر بات کریں، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں۔ جی جاوید لطیف، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے دکھایا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، نواز شریف نے مہنگائی کو کنٹرول کر کے دکھایا۔ یہ تو ہیں جن کے لیے عالمی دباؤ تھا یا آیا ہوگا یا ہٹانے کے لیے ہوگا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5-4 سال میں عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا سرو کیا کہ جس کے لیے عالمی قوتیں حق میں دباؤ ڈال رہی ہیں یا پاکستان کے خلاف دباؤ ڈال رہی ہیں؟ یہ مجھے کمپیریزن کر کے بتا دیں، میں آپ کی بات کا قائل ہوں۔ نہیں، مجھے صرف میاں صاحب میں صرف خدمت میں آپ کی عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ محترم سابق صدر امریکہ بل کلنٹن اور آپ کے قائد محترم نواز شریف صاحب کے درمیان جو تعلق تھا اور ان کو ملک سے کیسے نکالا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کس طرح اس وقت کی امریکی حکومت اور برطانوی حکومت کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، یہ سارے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو صرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ اب اگر جو بات ہو رہی ہے تو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی، تو میں صرف اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا۔ میں اگر ساری باتیں آپ کی مان لوں، جو میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے اس کو آپ رد بھی کر دیں، ایک سائیڈ پہ کر دیں، تو کیا ان میں سے کسی نے، جن کا آپ نام لے رہے ہیں، کبھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے میری حکومت گوائی ہے، کیا ہم غلام ہیں؟ اور میں تو صرف اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت غلام نہیں تھے آپ تو آج کیوں غلام بن رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیں آپ۔ یہ تو ہم عمران خان سے ہی پوچھ سکتے ہیں جب وہ جیل سے آئیں